रहमान الرحیم السلام علیکم دوستو۔ ناول تڑپ دل کی رائٹر ریمشا حیات قسط نمبر 21۔ خان نے ارسم کو فلیٹ پر چھوڑ دیا تھا اور خود اسی جگہ پر عروہ کا انتظار کر رہا تھا جہاں پر اس نے آنے کا کہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا لیکن اب بیٹھا عروہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عجیب صورتحال ہو گئی تھی اس کی اپنے بھی، وہ سب کر رہا تھا جو اس نے کبھی کیا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد عروہ وہاں آئی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ مس عروہ آپ ٹھیک ہیں؟ خان نے سیدھا ہوتے بیٹھتے پوچھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو عروہ اس کے لہجے کی بے چینی ضرور نوٹ کرتی۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں چوری کر کے بھاگی تھی؟ عروہ نے خان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ خان نے ایک سیکنڈ بھی سوچنے میں نہیں لگایا تھا اور فوراً جواب دیا۔ مس عروہ، جتنا میں آپ کو جانتا پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی، لیکن حمزہ بہت چالاک ہے۔ اس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے زیور چوری کیے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بے قصور تھیں تو پھر حمزہ سے بھاگ کیوں رہی تھی اور رحمان صاحب سے آپ کیوں ڈر رہی تھی؟ خان نے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ آپ کے سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس، اور وہ یہ کہ میں اکیلی لڑکی تھی اور میں ان دونوں مردوں کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے سامنے تو میری کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، اور حمزہ کا باپ ہی اپنے بیٹے کی کرتوت کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں۔ اور دوسرا، میری خالہ نے کہا تھا کہ ہم اس سارے معاملے سے دور رہے، شاید ان کو اس بات کی فکر تھی کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا اور میں حمزہ کے گھر سے کیوں بھاگی، یہ بات میں نے اپنی خالہ کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ بس ان کو ایک بات عجیب لگتی کہ میں کس سے اتنا ڈرتی ہوں، اور بعد میں ان کو لگا کہ مجھے کوئی دماغی بیماری ہے جو میں ہر کسی سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں، لیکن حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی۔ عروہ نے خان کو دیکھتے کہا۔ مس عروہ، دادا جان کی باتوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ان کی باتوں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا۔ خان نے عروہ کی بات سننے کے بعد کہا، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بھی یہی سب کہتا۔ عروہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، مس عروہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خالہ کے ساتھ میرے فلیٹ پر رہیں اور پک اینڈ ڈراپ میں آپ کو دوں گا۔ خان نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ خان نے عروہ کے لیے بھی کافی منگوائی تھی، جسے بے دھیانی میں کافی کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ یہ کیا ہے؟ عروہ نے کافی کو دیکھتے ناک منہ بسوڑتے کہا اور جلدی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس کو کافی کہتے ہیں، خان نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ تو آپ نے میرے لیے کیوں منگوائی؟ یہ کتنی کڑوی ہے، آپ کیسے اسے پی لیتے ہیں؟ عروہ ابھی بھی بار بار پانی پی رہی تھی۔ چلے میں آپ کو آئس کریم لے کر دیتا ہوں، اس سے آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جائے گا، خان نے کھڑے ہوتے کہا۔ عروہ بھی اس بات میں سر لاتے وہاں سے اٹھ گئی۔ باہر آتے خان نے عروہ کو آئس کریم لے کر دی تھی۔ اس کا مقصد عروہ کا موڈ ٹھیک کرنا تھا جو کافی حد تک ہو گیا تھا۔ عروہ آئس کریم کھانے لگی تھی جب خان کی نظر اس کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ پر پڑی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے اپنے انگوٹھے سے عروہ کے ہونٹ پر لگی چاکلیٹ کو صاف کیا۔ عروہ وہیں شاکڈ ہوئی تھی۔ خان کے چھونے پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن دور کھڑی ثانیہ نے یہ سین چہرے پر نفرت لیے دیکھا تھا۔ خان ثانیہ کو دیکھ چکا تھا لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مس عروہ چلیں؟ خان نے بت بنی عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں جی چلیں، عروہ نے ہوش میں آتے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور آگے چال پڑی۔ خان اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہنس پڑا تھا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ خان نے عروہ کو اس کے گھر چھوڑا جو پورے راستے خاموش رہی تھی۔ اس چھوڑنے کے بعد اس نے وحاج سے ملنا تھا جس نے کچھ پہلے ملنے کا کہا تھا، تو اس وقت تو خان مصروف تھا اور اب اس نے وحاج کو ملنے کا کہا تھا۔ وحاج بیٹھا خان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ٹینشن بھی تھی کہ اگر خان نے منع کر دی تو بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب خان وہاں آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، کیسے ہو وحاج؟ خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ بھی ٹھیک ہی ہوں گے؟ وحاج نے خان کو دیکھتے پوچھا جو ہنس پڑا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وحاج نے خان کو دیکھتے کہا۔ میں سن رہا ہوں، خان نے سنجیدگی سے کہا۔ وحاج نے گہرا سانس لیا اور بات کا آغاز کیا۔ میں بسمہ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے نہیں، بہت پہلے سے۔ وحاج نے نظر جھکائے جلدی سے کہا۔ یہ بات میں جانتا ہوں، خان نے کہا۔ تو وحاج نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بسمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ جس طرح بھی مجھے آزمانا چاہیں آزما سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں خود بات کرنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ ڈیڈ اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ وحاج نے خان کو دیکھتے کہا، تمہارے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ آفاق کے ساتھ میری بہن کی شادی ہو جائے؟ وہ دادا جان سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں وہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور دوسری بات وحاج، تمہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم میں کوئی برائی نہیں، لیکن میں اپنی بہن کو اس گھر میں بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں۔ خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کا مطلب آپ کو گھر سے مسئلہ ہے، تو میں بسمہ کو الگ گھر لے دوں گا، وحاج نے کہا۔ تو خان ہنس پڑا، وہ اس کی بے تابی نوٹ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات بھی میں مان لیتا ہوں، لیکن ارسم کو تم کیسے راضی کرو گے؟ وہ تو کبھی نہیں مانے گا۔
خان کی اس بات پر وہاج خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا ارسم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو وہاج، اگر تم ارسم کو راضی کر لیتے تو میں خوشی خوشی اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ارسم کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کافی محنت کرنی ہوگی۔ خان نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا اور وہاج کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہاج سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ ارسم کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا بہت مشکل تھا۔ آ گئے تم؟ خان کو دیکھتے دادا جان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تحریم بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا جان، مجھے عروہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، یہ میری زندگی، میں جس سے مرضی نکاح کروں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح خان کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ جب دادا جان کی بات نے اس کے قدموں کو روکا تھا، تم اس لڑکی کی خاطر اپنے دادا سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دادا جان نے دکھی لہجے میں کہا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں دادا جان، لیکن شروع سے آپ کو ہم سے زیادہ اپنے دوست کی فیملی پر یقین ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ دے آپ سچ مان لیں گے، لیکن وہی بات اگر ہم سے کوئی کرے گا آپ یقین نہیں کریں گے، اتنا سب کھوچے گا۔ لیکن آپ نے ایک بار بھی سوچا کہ ڈیڈ کی اتنی بڑی کمپنی کیسے ایک دن میں ختم ہو گئی، کیسے ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑا، اور یہ سب ڈیڈ کی ڈیتھ کے اگلے دن ہی ہو گیا، اور رحمان جس کی چھوٹی سی کمپنی وہ کیسے ایک ہفتے میں کامیابیوں کی بلندیاں تک پہنچ گئی۔ خان نے سنجیدگی سے دادا جان کو دیکھتے کہا، اس کے لہجے میں تکلیف تھی، تمہارے باپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اس نے سارے شیئر سے کم دام میں بیچ کر کمپنی کو برباد کر دیا۔ دادا جان نے غصے سے کہا، اور یہ کہانی بھی آپ کو رحمان نے ہی سنائی ہوگی، ٹھیک ہے آپ کریں ان پر یقین، لیکن میرے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے، کیونکہ یہ حق اپنے علاوہ میں کسی کو بھی نہیں دیتا۔ خان نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے تحریم نے بے بسی سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی، دادا جان رحمان کی فیملی پر زیادہ یقین کرتے تھے۔ دادا جان بھی غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔